وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، کنجیاں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا، کوئی اس کو نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے۔ خشکی میں جو کچھ بھی ہے، تمام مخلوقات، کسی کی موت اور زندگی، بارش، تمام چیزیں ایسی سمندر کے اندر، تمام چیزوں اور تمام مخلوقات کا ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو۔ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اور جو پتا بھی گرتا ہے اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ پتا بھی گرتا تو بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ پتا گر رہا ہے۔ ولا حبة في ظلمات الارض، اور زمین کی تاریکی میں جو دانہ ہم بوتے ہیں یا گرتا ہے اس کو بھی اللہ کو علم ہوتا ہے۔ جو کسان زمین کے اندر اس کو زمین کو پر ہل چلا کر کے جو بیج بوتا ہے اور زمین کے اندر اس کو گاڑ دیتا ہے، چھپ جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کو بھی علم ہوتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، اور نہ کوئی تر چیز اور نہ کوئی خشک چیز، جو بھی ہے سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کا علم رہتا ہے۔ الا فی کتاب مبین، وہ ساری کی ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہیں، ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس کا ذکر ان آیات کے اندر آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ کہ قدر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کتنی وسعت اللہ کے علم ہے، کوئی اس کا اندازہ بھی لگا نہیں سکتا۔ جی، وہ پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پوری دنیا کا چلانے والا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا علم ہے میرے بھائیوں۔ یہاں جو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں یا غیب کی کنجیاں ہیں، اس کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی 5 چابیاں ہیں اور ان کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر ہمارے نبی نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جو سورہ لقمان کی آخری آیت ہے۔ کیا تلاوت کی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی قیامت کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ تعالیٰ ہی بارش کو نازل فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جو کچھ رحم مادر میں ہے اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہوتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نفس نہیں جان سکتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی نفس کو اس کا علم نہیں کہ اس کی موت کہاں ہوگی۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ ہی علم والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ یہ 5 مغیبات ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہی صرف 5 نہیں بلکہ تمام غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ چونکہ یہ اہم چیزیں ہیں اس لیے بیان کیا گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ انسان سے متعلق چیزیں ہیں، یہ انسان سے متعلق چیزیں اس لیے یہاں بتایا گیا، جیسے روزی کا مسئلہ، زندگی کا مسئلہ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، انسان کیا کمائے گا، کہاں اس کی موت ہوگی، قیامت کب قائم ہوگی، جو کہ انسان کی اخروی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں انسان کی دنیا اور زندگی سے متعلق ہیں، اس لیے ورنہ جو بھی غیب ہے اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ قل انما الغیب للہ، آپ کہہ دیجئے کہ سارا کا سارا غیب کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ 5 غیب اللہ جانتا باقی سب لوگ جانتے نہیں، اسی کا میں جواب دے رہا ہوں کہ بھئی یہ جو 5 ہیں کیا صرف یہی اللہ کو معلوم ہے، اور ان کے علاوہ اور جو غیب ہیں ان تمام چیزوں کا علم ہے لوگوں کو؟ نہیں، ان کا بھی کسی کو نہیں ہے علم۔ پھر ان کا خصوصیت کیا ہوئی، کیا اس کا بیان کرنے کا مقصد ہے؟ اس کا علماء نے بہت جواب دیا۔ ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ انسانوں سے متعلق ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بیان کیا کہ بھئی تمہارے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، جب تم ان چیزوں کا علم نہیں رکھتے، کل تم کیا کماؤ گے، کہاں تمہاری موت ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں تمہیں نہیں معلوم ہے، تو جو آخرت سے متعلق غیب ہیں، قبر سے متعلق چیزیں غیب ہیں، اور جو چیزیں گزر چکی ان سے متعلق ہیں، ان کے بارے میں تمہیں علم کیسے ہوگا جب ان کے بارے میں تمہیں نہیں معلوم ہے، جن کا روزانہ تم مشاہدہ کرتے ہو، لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہو، ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرتا ہے، اس بچے کی ولادت ہوتی ہے، تم روزی کماتے ہو، بارش کا نزول دیکھتے ہو، ان تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تمہاری زندگی میں ہوتا ہے۔ جب ان چیزوں کا تمہیں علم نہیں ہے تو باقی اور جو غیب کی چیزیں ہیں انہیں تمہیں علم کیسے ہوگا؟ تو اس لیے جو زندگی ہماری زندگی سے، انسان کی زندگی سے متعلق ہے، ان چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ٹھیک ہے، ورنہ کسی بھی غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسری بات اس کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ اہم چیزیں ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کو بیان کیا۔ تیسرا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں سے متعلق ہمارے نبی سوال کیا گیا تھا، ٹھیک ہے، ان چیزوں سے پوچھا گیا تھا۔ قیامت کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا اس کے بارے میں، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ اور ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ لوگ اس زمانے میں دعویٰ کرتے تھے تمام چیزوں کا، جو نجوم ہوتے تھے، جو کاہن ہوتے تھے، غیب کا دعویٰ کرتے تھے، کاہن وغیرہ، تو وہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں ان چیزوں کا علم ہے، ہم بتا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ہم بتا دیتے ہیں بارش کب ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان پر رد فرمایا
ورنہ کوئی بھی غیب ایسا نہیں ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا. اللہ ہی عالم الغیب و شہادہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے. اور غیب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک غیب کلی، غیب کلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور ایک جزئی غیب ہوتا ہے. جزئی غیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو غیب کی کچھ بات بتا دے، یا انسان کسی واسطے سے کوئی چیز معلوم کر لے، اس کو جزئی غیب کہا جاتا ہے. یہ انسان کر سکتا ہے. لیکن کلی غیب جو مطلق غیب ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا. اللہ رب العالمین اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا. إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ. ہاں جس رسول سے راضی ہوتا ہے اس رسول کو اللہ رب العالمین غیب کی کچھ باتیں بتا دیتا. تو غیب کی باتیں اللہ بتاتا ہے وہی کے ذریعے سے، اور جب وہی کے ذریعہ ایک ذریعہ ہو گیا، ایک سبب ہو گیا، اس کے ذریعے سے اگر معلوم ہو جائے کوئی چیز، اس کو غیب نہیں کہا جاتا. غیب ہوا جو انسان بغیر کسی سبب کے پتا کر لے. عورت حمل سے ہے، آپ بتا دیں کہ یہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اس کو غیب کہا جائے گا. لیکن جب لڑکا اور لڑکی ظاہر ہو گیا، اب آپ ایکس رے کے ذریعے سے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے بتائیں، اسے غیب نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے؟ غیب یہ ہے کہ آپ عورت کو دیکھ کر کے بتا دیں کہ بھئی یہ اس کے پیٹ میں جو ہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا، یہ غیب کہا جائے گا. لیکن آپ نے الٹرا ساؤنڈ کیا، وہ بھی ایک وقت کے بعد، چند دن یا چند مہینے گزرنے کے بعد یا چند ایام گزرنے کے بعد جب اس میں ظاہر ہو جاتا ہے تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ کر لینا، اس کو غیب کا علم نہیں کہا جاتا. اس کا تو اس کے ذریعے سے آپ کو اس کا علم ہوا. جیسے اللہ رب العالمین وحی کے ذریعے سے اپنے انبیاء کو غیب کی بہت ساری باتیں بتائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں. دجال آئے گا، یاجوج ماجوج آئیں گے، ان کا خروج ہوگا، سورج مغرب سے نکلے گا، عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے. بہت ساری چیزیں ہمارے نبی نے بتائی قیامت کی نشانیاں. تو اللہ رب العالمین نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا، تب آپ نے بتایا. جب تک وحی نہیں آتی تھی آپ نے کسی چیز کے بارے میں نہیں بتاتے تھے. تو کسی واسطے سے کوئی چیز علم لے لینا یہ غیب نہیں کہلاتا. زیادہ زیادہ آپ اسے جزئی غیب کہہ سکتے. یہ علم انسان کے پاس ہو سکتا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے انسان پتہ کر سکتا ہے. اب ایسے ہی جیسے آپ مانسون دیکھ لیں، آپ جو ہے موسم دیکھ لیں، بدلیاں ہیں خوب زیادہ، اور آپ کہیں کہ بارش ہونے والی ہے، تو آپ کیا غیب جان گے؟ نہیں. آپ نے اس کے ذریعے سے پتہ لگا لیا، اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. اس لیے جو بتاتے ہیں جو ہے بارش ہونے والی ہے، وہ توقعات صرف ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہتے یقینی خبر کے ساتھ کہ نہیں یقینی طور بارش ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے توقع ہے کہ آئندہ دنوں کے اندر بارش ہوگی، کیونکہ جو حالات ہیں، جو مانسون بن رہا ہے، اور اس طریقے جو بدلیاں اور ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سب اسباب ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے یہ کہا جاتا ہے. تو ان کے ذریعے سے وہ پتہ لگا لیتے ہوتا ہی ہے. تو اس کو غیب کا علم نہیں کہا جائے گا. غیب کا علم یہ ہے کہ بغیر کسی سبب، بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے جو چیز آپ سے مخفی اور پوشیدہ ہے، جس کا آپ دیدار نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اپنی عقل سے بھی معلوم نہیں کر سکتے، اس چیز کے بارے میں آپ بتا دیں، اسے کہا جائے گا کہ آپ کے پاس غیب ہے. یہ علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. نہ کسی نبی کو علم دیا گیا، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی انسان کو. ہمارے ہاں جو کاہن اور نجومی اور اس طریقے سے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی قسمت بتاتے ہیں کہ جو ہے 5 روپیہ 10 روپیہ لے کر کے، وہ سب کے سب جھوٹے مکار اور شعبدہ باز لوگ ہیں. ایسے لوگوں کے پاس جانے سے 40 دن کی نماز انسان کی قبول نہیں ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے پاس جانے سے یہ سب دین کے ڈاکو لٹیرے ہیں. یہ پیسہ بھی جاتا ہے اور انسان کا ایمان بھی جاتا ہے. اور اگر آپ ان کی باتوں کو برحق مانتے کہ سچ ہے جو اس نے کہا ہے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے نبی کی شریعت کا انکار کر دیا. دو مسئلہ اس کے اندر. ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ صرف کاہنوں کے پاس چلے گئے، جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس چلے گئے، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میرا پیسہ گم ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، فلاں چیز ہوگی. آپ یا ایسے ہی کسی مداری اور کسی غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس آپ چلے گئے اور آپ وہاں پر کچھ پوچھ لیا آپ نے ایسے ہی تسلی کے لیے. آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ ہاں جیسا کہہ رہا ویسا ہی ہوگا. 40 دن تک آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے یہ کہا کہ نہیں انہوں نے جو کچھ کہا صحیح ویسی ہوگا، تو پھر آپ نے اللہ کے نبی کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ اس سے بڑا جرم ہے. یہ اس سے بڑا جرم ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے پاس جانا یہ دین کا سودا کرنا، یہ دین کا بیچنا ہے. ایسے لوگوں سے دور رہنا ہمارے لیے ضروری ہے. انسان کا پیسہ بھی جاتا ہے اور انسان کا اس کے اندر جو ہے مال بھی جاتا ہے اور ایمان بھی جاتا ہے. تمام چیزیں اس کے اندر جاتی ہیں. تو یہ جو 5 چیزیں کہی گئی کہ مغیبات 5، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ان 5 کے علاوہ دیگر چیزوں کا علم رکھتا نہیں. غیب سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، انسان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. ان 5 چیزوں کی اہمیت کی بنا پر، یا یہ اس لیے کہ ان چیزوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا تھا، یا یہ بہت اہم چیزیں ہیں، یا اس زمانے کے لوگ اس کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے، اس لیے ان 5 چیزوں کو بتایا گیا.
ورنہ کوئی بھی غیب ہو اس کا علم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔